ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمته واتضى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا صلوات بھیج محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال آج محرم کی 3 تاریخ ہو چکی ہے۔ جیسا کہ موضوع چل رہا ہے مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے پیغمبر اعظم ختمی مرتبت، وہ رسول کہ جس کے صدقے میں یہ دنیا خلق کی گئی، وہ رسول کہ جس کے صدقے میں زمین و آسمان کا یہ فرش و شامیانہ لگایا گیا، وہ رسول کہ جس کے صدقے میں یہ دریا اور انہار یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر پیدا کیے گئے، وہ رسول کہ جس کے صدقے میں دنیا کی ہر شے خلق کی گئی ہے، وہی پیغمبر اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ، یقیناً بے شک قتل امام حسین، شہادت امام حسین علیہ السلام، مولا کا شہید ہونا، یہ ایک ایسی حرارت ہے، یہ ایک ایسی گرمی ہے، یہ ایک ایسی حدت اور شدت ہے جو قیامت تک مومنین کے دل سے کبھی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا امام حسین علیہ السلام نے وہ کر دیا جو کوئی نہ کر سکا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کہ جو امن کا پیغام لے کر چلے تھے، امام حسین علیہ السلام کہ جو اپنے خانوادے کو، اپنی فیملی کو 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں اور 2 محرم کو ورود کربلا آپ کا ہے کہ لگ بھگ تقریباً 6 مہینہ گزر چکا، کہ اس کے بیچ میں کافی چیزیں پیش آئیں، اور مولا امام حسین جب چلے ہیں تو آقا نے یہی اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو میں تخت و تاج کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، دیکھو میں جاہ و حشم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، کیونکہ راستے میں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، دیکھو اس لالچ میں نہ آنا کہ میں حکومت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھو اس لالچ میں نہ آنا کہ کوئی منصب تمہیں دے دیا جائے گا، دیکھو اس لالچ میں میرے ساتھ نہ آنا کہ میں یہ جنگ جیتنے کے بعد تمہیں کسی عہدے پر، کسی جگہ تمہیں منصوب کر دوں گا، نصب کروں گا۔ میں فقط اور فقط انسانیت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ آج دین محمدی میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں
جو بدلاؤ آ رہا ہے میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میرے نانا جو دین لے کر آئے تھے خداوند عالم کی طرف سے، جو حکم پروردگار کو میرے نانا نے پہنچایا تھا، اس میں جو گھٹایا اور بڑھایا جا رہا ہے میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ دیکھو میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، میں نہیں از منکر کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے نانا کے دین پر چلنے والوں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا۔ دیکھو میرا مقصد، میرا ہدف انسانیت کو نجات دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام حسین کا جو مقصد تھا، شہادت کا جو مقصد تھا، مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کہ اپنا خون دے کر اسلام کے اس شجر کو تقویت اور قوت بخشنا۔ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے انصار کے ساتھ نکلے ہیں۔ آقا کا جو مشن تھا، مولا امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا، ہماری بھی آج عزاداروں پہ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس مشن امام حسین کو آگے لے کر چلیں۔ اور الحمدللہ آج اتنی رکاوٹیں ہونے کے باوجود یہ عزاداری پر رکاوٹیں ہیں، مجالسیں نہیں کرنے دی جا رہی ہیں۔ ہر طرح سے سال گزشتہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ مجلسیں اکثراً جو پوری آن لائن مجلسیں ہوتی رہیں، عزا خانوں میں بہرحال چند لوگوں کو بیٹھنے کی اجازتیں رہیں، جلوسوں کی اجازتیں نہ رہیں، آج بھی اجازت نہیں دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ جو رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن اس رکاوٹوں کی وجہ سے کیا ذکر حسین اور مقصد حسین رک سکتا ہے؟ نہیں عزیزو، آج اللہ کا شکر ہے کہ اس سے اور بڑھ کر عزا ہو رہی ہے۔ آج ایک جگہ بیٹھ کر ہم مجلس کرتے، ایک محلے کے لوگ، ایک شہر کے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو جاتے، تھوڑے سے لوگ آ جاتے، 100 50 1000 2000 لوگ آ جاتے، لیکن آج یہ جو اس طرح مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ پیغام، یہ مشن امام حسین کے، مقصد امام حسین کا جو تھا، یہ آج پوری دنیا میں عام طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ اور جگہ جگہ سے، دنیا کے کونے کونے سے، خطے خطے سے دیکھا جا رہا ہے، ایسی جگہوں سے بھی کہ جہاں سے انسان کو پہنچنا ناممکن ہے، ان جگہوں پر بھی بیٹھ کر عزائے حسین منائی جا رہی ہے۔ آج خدا کا شکر ہے، بہرحال ہر دور میں ہر چیز جو آتی ہے ایک نعمت ہوا کرتی ہے، کبھی کوئی مشکلات جو آتی ہیں وہ برکت و نعمت بھی بن جاتی ہیں۔ یعنی جس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ 100 لوگ اکٹھا نہ ہو، 50 لوگ ایک ساتھ اکٹھا نہ، آج لاکھوں لوگ اس چیز کو جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ اس وقت اس مجلسوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو اس پیغام امام حسین کو پہنچا رہے ہیں۔ امام حسین کی فرش ازا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اتحاد کا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو آ کر متحد ہو جانا، کتنی بھی ہمیں قدورتیں کیوں نہ ہو، کتنی بھی لڑائی جھگڑا کیوں نہ ہو، لیکن جس وقت مجلس برپا ہوتی ہے، سب اس مجلس پر، اس پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارا نظر، یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی بھی طرح کی جو رکاوٹیں ہوں، جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، ان رکاوٹوں کو برطرف کرے انسان، اور جو مقصد حسینی ہے اس مقصد حسینی کی طرف انسان بڑھتا چلا جائے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے بچوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، اے میرے جوانوں، آپ بھی ہر طرح سے اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے، اپنے گفتار سے، اپنی زبان سے، اپنے پہناوے سے، اپنے چال سے، چلن سے، اٹھنے بیٹھنے، ہر طرح سے مقصد امام حسین کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں میں جائیں، غیر قوم کے لوگ ہیں، غیر قوم کے لوگ ہیں، ہمارے جوانوں سے گزارش، غیر قوم کے لوگ، ان کے درمیان جائیں، اپنا حلیہ اس طرح بنائیں، اپنے آپ کو اس طرح سے دکھائیں، کم سے کم دیکھنے کے بعد وہ متوجہ ہوں کہ آج یہ میرا دوست جو ہم سے روز ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، آج اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ گئی ہے، کچھ تبدیلی آ گئی، یہ کچھ مغموم ہے، کیا بات ہے، آج اس کے لباس بدل چکے ہیں، آج اس کا رہن سہن کا طریقہ بدل چکا ہے، اس کے چلنے کا انداز بدل، اس کی گفتگو کا، اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل چکا ہے، بد اخلاقی تھی یا اور چیزیں تھی، لیکن یہ جیسے ہی دیکھا کہ یہ سے محرم شروع ہوا، نہیں معلوم کیا اس میں کون سی چینجنگ آ گئی، کون سی تبدیلی آ گئی، اپنے ہر طرح سے آپ اپنے پیغام امام حسین کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو سامنے والا پوچھے گا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ آج تم نے کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں، یہ سیاہ لباس کیوں زیب تن کر رکھا ہے، اور وہ چیزیں جو ہنسی مذاق وہ چیزیں کیا کرتے تھے آج وہ کیوں نہیں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہے گا ہم مغموم ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم عزادار ہیں۔ پورا واقعہ کربلا کا اس کو بیان کرے، وہ پوچھے گا کہ آخر یہ حسین ہیں کون
جس کے بارے میں تم لوگ اس طرح سے، تو اس وقت آپ جو ہے پورا مشن امام حسین کو اس کے سامنے پہنچا سکتے ہیں۔ بچوں میں اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، اور یہ ہمارے اوپر بھی لازماً، یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، والدین کے اوپر بھی، کہ ہم جمع ہویا کریں۔ اگر ہمیں اکٹھا ہونے نہیں دیا جا رہا، اپنی فیملی میں تو روز بیٹھتے ہیں نا۔ پہلے بھی دستور تھا کہ گھر کے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے، دادا نانا، جو بھی گھر کا بڑا بزرگ ہوتا تھا، اکثر ہوتا تھا کہ فرش عزائے حسین پر بٹھایا کرتے، تو بٹھانے کے بعد وہاں پر کتاب ہوتی تھی، کتاب کھول کر مولا حسین کے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے، ائمہ معصومین کے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے۔ شجاعت و دلیرانہ جو اصحاب حسین نے، انصار حسین نے جو کربلا میں، مارکہ کربلا میں جو مظاہرہ کیا تھا، اس کو بیان کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اپنے بچوں کو تربیت دیا کرتے تھے۔ آج ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بیٹھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس وقت لے کر بیٹھیں، انہیں لوریوں میں حسین اور علی سکھائیں، انہیں لوریوں میں جناب زہرا اور جناب زینب کے کردار اور رفتار کو سکھائیں۔ اپنے بچوں کو جس وقت ہم بٹھائیں تو اپنے بچوں کو اس وقت تربیت ہم خود دیں، بیٹھ کر انہیں خود ہم سکھائیں۔ اسی طرح سے ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ آج بہرحال محرم شروع ہو چکا ہے، دھیرے دھیرے محرم بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پیغام آپ کو نشر و اشاعت کرنا ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے اس مشن میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس مشن میں، کہ یہ جو بیویاں جنہوں نے یہ مشن چلائے تھے، امام حسین کے جو مقصد تھا، جو جناب رسول خدا کا مقصد اور ہدف تھا، اس کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ کس طرح سے ہماری ماں بہنیں بھی اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو لوگوں میں جس وقت جائیں تو اس چیز کو اس طرح سے کریں کہ لوگ دیکھ کر، جو دوسری بھی لیڈیز ہوں، جو دوسری بھی خواتین ہوں، دوسرے مذاہب کی بھی خواتین ہوں، وہ دیکھ کر آپ سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، بہرحال مجالسوں میں جائیں یا سڑکوں پہ نکلیں، کم سے کم کالا لباس ضرور پہن لیا کریں۔ یہ رنگ برنگی لباس پورے سال آپ پہنا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ سب پہنتے ہیں الحمدللہ، پھر بھی محرم کے نام سے، محرم سے پہلے کم سے کم ایک کالا لباس اپنے لیے مہیا کر لیں، کہ گھر سے باہر جس وقت ہم نکلیں، جب بھی گھر کے باہر جائیں، عزیزو تو کالا لباس ہمارے جسم پر، سیاہ لباس ہمارے جسم ہو، ہمارے چھت کے اوپر جو ہے، ہمارے گھروں کے اوپر، ہمارے دروازے کے اوپر جو ہے، وہاں پر پرچم امام حسین علیہ السلام اس جگہ پہ لگایا جائے۔ یہ میرے عزیزو، آج ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس وقت یہ نہ سوچے کہ ہماری ذمہ داریاں کم ہو گئی، نہیں، اس وقت ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں، کیونکہ دشمن ہر طرف سے دشمن حملہ کر رہا ہے۔ آج یہ میڈیا ہے جس سے ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے دشمن بھی کام کر رہا ہے، ہر طرح سے دشمن بھی کام کر رہا ہے، اور دشمن یہ تاڑ میں لگا ہے کہ کون سا بہانہ ہم سے اور آپ سے دیکھے۔ کوئی بہانہ کبھی نہ دیجیے۔ میری جوانوں سے گزارش ہے، خاص طور سے اپنے جوانوں سے گزارش ہے، اپنے بزرگوں سے گزارش ہے، اپنے بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، معاشرے میں لے کر آئیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر انگوش بدنداں ہو جائیں کہ یہ کس مذہب کے لوگ ہیں، یہ کس فرقے کے لوگ ہیں، یہ کس دین پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اپنے بزرگوں کا جب بھی باہر نکلے ادب و احترام کریں، اپنے چھوٹوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں گھر والوں سے شفقت سے پیش آئیں، گھر کے اندر اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ یہ مقصد حسینی ہے، اپنے اخلاق کو گھر کے اندر سدھاریں، کہ گھر کے اندر جتنا اچھا آپ کا اخلاق ہوگا، اتنا ہی خدا آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت دیتا چلا جائے گا۔ زن و شوہر کا ادب و احترام کیا جائے، ایک دوسرے کا احترام کریں، بد کلامی نہ کریں، کبھی شوہر نہ بیوی سے، نہ بیوی شوہر سے، خاص کر بچوں کے سامنے کبھی بد کلامی نہ کی جائے۔ اے میرے عزیزو، بچوں کے سامنے کبھی بد کلامی نہ کی جائے، احتیاط کی جائے، نازیبا الفاظ کا زبان پر لانا صحیح نہیں ہے، پیار اور محبت کی باتیں کی جائیں۔ کہتے ہیں، روایت موجود ہے کہ کوئی اگر اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں سے اگر محبت سے پیش آتا ہے، خداوند عالم اس کی تمام مشکلات کو دور کر دیا کرتا ہے۔ آج زندگی میں مشکلات، گرفتاریاں آئی ہیں، اپنے اخلاق کو گھر کے اندر انجام دے، اچھے اخلاق کریں، صلہ رحم بجانا ہے، صلۃ الارحام مشنات فی العمر، صلہ رحم جو ہے انسان کی عمر کو دراز کرتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے ملے، اعزاء و اقارب سے ملے۔ معصومین کا رویہ تھا کہ ہمیشہ اپنے اصحاب سے، ہمیشہ پڑوسیوں سے، ہر کسی سے معصوم جا کر ملا کرتے تھے۔ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی مریض اور بیمار ہے تو ان کے گھر پر جا کر ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اگر پتہ چلے کہ کوئی عزیز و اقارب میں کسی جگہ پر بھی کوئی مریض اور بیمار ہے، ان کی عیادت کو جائیں۔ یہ کینہ، کدورت، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ختم کریں۔ ایک دوسرے کی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دیکھنے میں، جلنے میں، حسد کرنے میں، کینہ، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔
جب دنیا سے اپنے ذہن کو آپ آزاد کریں گے تو خود بخود آپ کے اندر وہ معیار اور وقار، یہ ساری چیزیں خود بخود بڑھتی چلی جائیں گی۔ اپنے آپ کو کردار حسینی میں ڈھال دیں، اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو امام حسن کے اخلاق میں ڈھال دیں۔ جتنی عبادتیں ہوں اتنی عبادت کیا کریں، زبانوں پر تسبیح و تحلیل و استغفار رہنا چاہیے۔ ماہ محرم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر امام حسین علیہ السلام پر، آپ کے انصار پر صلوات بھیجا کریں، اور آپ کے دشمنوں پر جتنا ہو سکے ان پر لعن کی جائے، ملان کی جائے۔ لیکن اپنے کریکٹر، اپنے کردار سے بھی یہ چیزیں ثابت کریں کہ آقا حسین، ہم آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہم چل رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کردار ہم میں بھی آ جائے جو امام حسین کے مخالفین میں تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ بد کلامیاں ہمارے میں بھی آ جائے جو امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں نے بد کلامیاں کی تھی، ایسا نہ ہو ہم میں بھی وہ چیزیں آ جائیں جو امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں نے بد تہذیبی، لوگوں نے بری بری باتیں کہی، لوگوں نے غلط غلط چیزیں کہیں اور مولا سے بے احترامی کی۔ ہم اپنے آپ کو ان رذائل اور ان چیزوں سے دور رکھیں کہ جو حسین جس چیز کو پسند نہیں کرتے، جسے رسول اور آل رسول پسند نہیں کرتے، ان ساری چیزوں کو ہم اپنے آپ سے دور کریں۔ آج ہمیں یہ بہترین پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، فرش عزا امام حسین، یہ مکتب اسلام ہے، یہاں سے دین سکھایا جاتا ہے، یہاں سے بھائی چارگی سکھائی جاتی ہے، یہاں سے پیار اور محبت سکھائی جاتی ہے، یہاں سے عشق اور عاشقی سکھائی جاتی ہے کہ اہل بیت سے کس طرح سے انسانیت سے انسان عشق کرے اور کس طرح سے لوگوں کا ادب کرے، احترام کرے۔ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ فرش عزا ہے کہ جس کو بچھانے کے لیے خود سیدہ آ جاتی ہیں۔ آج اس درسگاہ سے ہمیں کچھ لے کر اٹھنا ہے، اس درسگاہ حسینی سے ہم اپنے کردار کو سنوارے، جو ہماری بری عادتیں تھیں، جو برے اطوار تھے، ان ساری چیزوں کو ہم یہاں سے سدھار سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم اس مکتب حسینی سے، مکتب اہل بیت سے ان چیزوں کو سیکھیں جو ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو، جو ہماری نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ان چیزوں کو نہ لیں جو ہمارے لیے مضر ہو اور نقصان دہ چیز ہو۔ آج جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر کوئی کا شکوہ ہے کہ مولانا روزی کی مشکل آ گئی، نہیں معلوم، گھر میں جو ہے اختلافات ہیں، بیوی شوہر میں اختلافات ہیں، بچے کہے میں نہیں رہے، مریضی بیماری نے گھر کو آ کر گھیر لیا ہے، گھر کا سکون و چین چھن گیا ہے۔ جو مشکلات آپ سمجھ لیں، جس طرح کی بھی مشکلات ہیں، تو ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ اپنی زبان پر ایک ورد رکھیں جس کو نقل کیا ہے علماء نے، اور جو آزمودہ عمل میں، یعنی وہ عمل کہ جو آزمائے جا چکے ہیں، کہ اپنے ان دروازوں کو کھولنے کے لیے، ان مشکلات کو دور ہونے کے لیے اس کو آپ انجام دیں، خداوند عالم آپ کی تمام مشکل، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ بہت ہی مختصر سی ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نجاتاً منکا یا سید الکریم نجنا وخلصنا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر ہے۔ اس ذکر کو 786 مرتبہ، جو بسم اللہ کا عدد ہے، اس کے برابر آپ اس کو کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی مشکل ہو، حتماً وہ دور ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، جو اہل بیت اطہار کی طرف سے جو چیزیں نقل کی گئی ہیں، جس کو علماء نے نقل کیا ہے، اس چیز کو آپ انجام دیجئے، اس چیز کو انجام دیجئے۔ اگر اس کو انجام دیں گے تو آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی، آپ کی گرفتاری، ساری چیزیں خود بخود برطرف ہو جائیں گی۔ امام حسین علیہ السلام، آقا حسین علیہ السلام، مولا کا مقصد اور مشن یہ تھا کہ انسانیت کو نجات دینا۔ اس لیے معصومین نے بھی بہت سی دعاؤں کو بتایا ہے۔ اپنی زبان پر چلتے پھرتے بہترین ذکر استغفار کا رکھنا، کہ دوسری چیزوں کو زبان پر، لغویات کو لے کر آنے سے بہتر ہے کہ اپنی زبان پر استغفار رکھیں۔ کسی بھی خاص کام کی نیت کرنا ہے، استغفار کریں، وہ آپ کا خاص کام ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسا کہ چھٹے امام سے حدیث ہے، جناب رسول خدا سے حدیث ہے کہ بہرحال اس وقت روزی کی مشکلات ہر کسی کی ہو چکی ہے،
خیر و برکت نہیں رہی، اور بہت سی چیزیں مشکلات ہیں کہ اس کے لیے پیغمبر اعظم جس کام میں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے، جو کام تمہارا رکا ہوا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صدقہ اسی کام کی نیت کر کے بار بار صدقہ نکالو، کہ صدقہ تمام بلاؤں کو دور کرے گا، صدقہ تمہارے اس امور میں جو مشکلات ہیں ان کو برطرف کرے گا، جو سد باب چیزیں ہیں ان کو وہ کھول دے گا۔ تھوڑا ہی صحیح مقدار میں صدقہ، جتنا ہو سکے کم مقدار ہی میں صحیح، لیکن صدقہ دیں، صدقہ دینے کے بعد صدقہ دیتے جائیں اور انشاءاللہ وہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور ان سب سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے ذکر امام حسین کا کرنا، مولا حسین کے مجالسوں کو برپا کرنا، مولا حسین کے فرش عزا کو جگہ جگہ پر بچھانا۔ آج ماہ محرم ہے، محرم کی یہ 3 تاریخ ہو چکی ہے، امام حسین کا کاروان سرزمین کربلا پہ 2 محرم کو پہنچ چکا ہے، خیمے نصب کیے جا چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی پوری فیملی، پورے بچوں کے ساتھ سرزمین کربلا پر اس لق و دق صحرا میں پہنچ چکے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ انسانیت کو نجات دے دے، کیونکہ حسین ایک ایسا چراغ ہے کہ جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ حسین ایک کشتی نجات ہیں کہ جس کشتی پر جو بھی سوار ہو جائے گا اسے نجات ہی نجات ملنا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کہ جیسا کہ خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور دیگر معصوموں سے بھی نقل کی گئی ہے کہ واقعاً امام حسین سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں، ایسی کشتی کہ جس پہ اپنے بھی اور غیر بھی ہر کوئی سوار ہو سکتا ہے۔ یہ کشتی ہے کہ جس پہ جو سوار ہو گیا اسے نجات ہی نجات مل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے، وہ گرمی ہے، وہ حدت ہے، وہ شدت ہے جو قیامت تک اس گرمی کو کوئی نکال نہیں سکتا اگر دل سے حسین کو کسی نے مان لیا۔ اس لیے میں ہمیشہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ امام حسین سے ہمیشہ بیعت کیا کریں، اگر اس وقت ہم نہیں تھے تو کوئی بات نہیں، آج ہے نا، آج بھی میدان اسی طریقے سے ہموار ہے، آج بھی یزیدی لشکر اور معاویہ کا لشکر موجود ہے، آج بھی دنیا میں وہ سارے اسی طرح سے جس طرح امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے آج بھی وہ موجود ہیں، وہ کردار موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آج آپ کو لشکر حسینی میں آنا ہے اور ان کی مخالفت کرنا ہے، ظلم کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے، بربریت کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے، استکبار کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے۔ یہ تھا مقصد حسینی۔ اگر کہیں پر حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر آواز کو اٹھائیں اور دوسروں کے حق کو دلایا جائے۔ وہاں پر انسانیت جہاں پر تباہ ہو رہی ہے آپ آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد انسانیت کو نجات دلائیں۔ آج اگر دین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، الٹے سیدھے لوگ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کا آپ دفاع کریں، یہ ہے مقصد حسینی۔ آج بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں، آج بھی میدان ویسے ہی مہیا ہے، بس تھوڑا سا دور بدل گیا ہے۔ آج بھی اصحاب حسین کے ساتھ آپ شریک ہو سکتے ہیں، آج بھی مولا امام حسین کے ساتھ آپ بھی ہم رکاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر مولا امام حسین کا اگر آپ کے ذہن میں اور آپ کے سامنے اگر وہ مقصد ہے، مقصد شہادت اگر ہے تو اس وقت بھی آقا حسین کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے بھی ہو مولا کے ذکر کو کرنا۔ بہرحال ایک یزد کا ایک واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ بہرحال محرم جب وہ آتے ہیں، محرم جس وقت شروع ہوتا ہے، ہر کوئی کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اپنے گھر کی آزاداری کی جائے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے وطن کی آزاداری کی جائے۔ لوگ شہروں سے چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے جایا کرتے ہیں۔ آبا و اجداد نے جس طرح وہ سنتی آزاداریاں کی تھیں وہ جا کر وہاں پر آزاداری کرتے ہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ آتے ہی دل تڑپنے لگتا ہے اور وطن کی طرف جانے کے لیے دل انسان کا بے چین ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے وطن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے وطن کی طرف انسان کھنچتا ہے۔
امام حسین کو غربت میں شہید کر دیا گیا تھا، وطن سے دور مولا حسین کو شہید کیا گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے جس طرح سے بھی ہو سکے اس میں کوشاں رہیں، اس میں کوشش کریں۔ ہر کوئی جس کی جو بساط ہوتی ہے اپنے حساب سے اپنے گھروں میں لوگ عزا کرتے ہیں، کچھ نہیں تو چند لوگ گھر کے افراد بیٹھ کر عزا کرتے ہیں، محلوں میں، تکیوں میں، حسینیوں میں، جگہ جگہ امام بارگاہوں میں عزا کی جاتی ہے، مساجدوں میں جہاں ہو سکتا ہے لوگ جس طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی سیاہ لباس پہنتا ہے، کوئی سیاہ پرچم لگاتا ہے، کوئی شربت بانٹتا ہے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کے آل اور اولاد کی خوشنودی کے لیے جو جس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بہرحال ہم سب بھی جو ہم سے ہو سکے کرے۔ کہتے ملتا ہے کہ کچھ بچے تھے اور ہر سال یہ لوگ جو ہے فرش عزائے حسین بچھایا کرتے تھے چندہ وغیرہ کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے، لیکن محرم شروع ہو گیا، بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں، بچے پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے مولا حسین کی عزا منائی جائے، فرش عزا کیسے بچھایا جائے۔ ختم کیا میں نے اپنی گفتگو کو کس طرح سے فرش عزا بچھائی جائے، کچھ نہیں، بچوں کے پاس پریشان ہے بہت زیادہ۔ کہتے ہیں بچے کہتے ہیں چلو فلاں تاجر جو بہت مشہور ہے اس کے پاس چلتے ہیں، اور چل کے اس سے کہتے ہیں کہ مولا حسین کے راستے میں، مولا حسین کی راہ میں کیا دے سکتا ہے، تاکہ ہم مولا حسین کی فرش عزا بچھا سکیں، کہ کسی ذاکر کو بلائیں، نوحہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلائے جائے، سبیل و شربت و چائے کا انتظام کیا۔ بہرحال بچے جاتے ہیں اس ذاکر اس تاجر کے پاس، اور جانے کے بعد کہتے ہیں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر مولا امام حسین السلام کے، بہرحال ہر سال ہم لوگ عزاداری کرتے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں اتنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے محلوں میں بھی ہوں گے۔ بہرحال کہا کہ کیا بات ہے، کیا چاہیے، کہا کہ ہم کو ذاکر کو بھی بلانا ہے اور تبرک کا بھی انتظام کرنا ہے، چائے شربت اس کا بھی انتظام کرنا ہے، ماتم کرنے والے بھی لوگ آئیں گے، بہرحال انتظامات کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے۔ کہتے ایک مرتبہ اس تاجر نے اپنی چیک کو نکالا اور ان بچوں کے سامنے رکھ دیا، نوجوان بچے تھے، کہا کہ دیکھو تمہیں جتنا اماؤنٹ چاہیے اس چیک پہ تم لوگ لکھ دو۔ تو بچے خوشحال ہو گئے، اور خوشحال ہونے کے بعد آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے ایک بہت بڑا اماؤنٹ اس میں لکھ دیا کہ بہرحال ذاکر جو بلا تو اس کے لیے کہا 10 دن عزاداری بھی قاعدے سے ہو جائے گی، تبرک بھی بڑھ جائیں گے، چائے شربت سب کچھ ہو جائے گی، اور ماتمداری بھی ہو جائیں گی، انجمن بھی ہم لوگ بلا لیں گے، سب کچھ۔ کہا چلو موقع اچھا ہے، بہرحال وہ لوگ نے اس پر لکھ دیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بہرحال اس تاجر نے اس چیک کو اٹھایا اور چیک کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ کتنا اماؤنٹ اس پہ لکھا گیا ہے، اس نے بغیر دیکھے ہوئے اس کے اوپر سائن کیا اور چیک پھاڑ کے اس میں سے بچوں کو دے دیا، کہا جا کر فلاں جگہ پہ اپنے خادم کو بھیجا، اپنے کام کرنے والے کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر یہ بچوں کو پیسہ وہاں سے جا کے دلا دو۔ لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر اس نے کہا کہ دیکھو بچوں، سائن تو میں نے کر دی، لیکن کیا تم نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی مولا حسین کی عزا کے لیے کہ بعد میں شکوہ رہ جائے کہ یہ چیز رہ گئی؟ تم نے سب کچھ جو تم لوگ چاہتے سب کہا، ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہتے بچوں نے شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ کہتے عالیشان طریقے سے مجلس کی بچوں نے ہر سال سے بڑھ کر مجلس کی پیسہ اچھا خاصا آ چکا تھا، عالیشان طریقے سے فرش عزا بچھائی گئی اور دل کھول کر عزاداری کی گئی، مجلس و ماتم ہوا۔ بہرحال محرم ابھی ختم ہوا تھا کہ بہرحال اس تاجر کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال وہ تاجر مشہور تھا کہ بہت خیر انسان ہے، اس کا انتقال ہو گیا، یہ لوگوں نے لے جا کر اس کو دفنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال کچھ اس کے دوستوں نے کہا پروردگار پالنے والے، میرے دوست کا کیا حال ہے، خواب میں مجھے بھی دکھا دے۔ خواب میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھا کہ اس کا دوست ہے اور بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اس وقت بہت آرام سے ہوں اور کسی طرح کی میری مشکل پریشانی نہیں، ہر جگہ پہ میری مشکلات دور ہوتی گئی، ایک جگہ پر میں پہنچ کر وہاں پر دنگ رہ گیا کہ میری بہت بڑی مشکل آ چکی تھی، بہت بڑی پریشانی آ چکی تھی جس سے مجھے نجات ملنا مشکل تھا، اور میرا پروندہ، میری فائل جو تھی سب جگہ گئی تھی۔ اب آخری وقت امام حسین کے پاس جانا تھا، اگر امام حسین اس پر سائن کر دیں گے، مولا امام حسین اگر اس پہ امضا کر دیں گے تو مجھے ساری چیزوں سے، ساری مشکلات سے نجات مل جائے گی، وگرنہ مشکلات ہی مشکلات میرے اوپر آنے والی تھی۔ کہتا ہے یہ تاجر بیان کرتا ہے کہ امام حسین بیٹھے ہیں، سب کی فائلیں، سب کے پروندے وہاں پر مولا کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کہتے جس وقت میری فائل جو ہے، میرا پروندہ جو ہے، فائل مولا کے خدمت میں پیش کر، میں بھی گھبرا رہا تھا
کہ مولا حسین کیا پتا میرے اس پر سائن کریں گے یا نہیں کریں گے، اس پر امضا کریں گے یا نہیں کریں گے، دستخط اپنی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کہتے خدا شاہد ہے جیسے ہی میرا پروندہ حسین کی طرف پہنچا، حسین سارے فائلوں کو دیکھ دیکھ کر امضا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی میری فائل پہنچی حسین نے اپنے چہرے کو دوسری طرف گھمایا اور گھمانے کے بعد وہاں پر سائن کر کے کہا لے جاؤ اس کو۔ تو ایک مرتبہ بہرحال میں نے بھی سوال کر لیا آقا کیا میرے اعمال اتنے بدتر تھے کہ آپ نے میری فائل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ مولا آپ نے بغیر دیکھے ہوئے میری فائل پر امضا کر دی، سائن کر دی۔ مولا امام حسین فرماتے ہیں میرے بھائی جس وقت میرے ننھے عزادار تیرے پاس آئے تھے تجھ سے فرش عزا بچھانے کے لیے، میرے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، میرے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، میرے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے تجھ سے پیسے کی مانگ کی تھی، تو نے بھی تو بغیر دیکھے ہوئے ان کے لیے سائن کر، میں کیسے تیرے اعمال کو دیکھوں؟ میں نے سائن کر دی، جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کا کرم دیکھے، اگر اس راستے میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اپنا ٹائم، وقت، پیسہ کسی بھی طرح سے اگر خرچ کرے تو آقا حسین اس کے لیے مولا حسین ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ ہاں عزیزو، آج 3 محرم ہو چکی ہے، آج ہی کا وہ دن ہے کہ ملتا ہے جس دن یہ دن مخصوص کیا جاتا ہے جناب حر سے۔ ویسے تو ساری شہادتیں عاشور کو ہوئی ہیں، لیکن کچھ دن شہیدوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے تاکہ دل کھول کر ان پہ گریوزاری کی جا سکے۔ حر وہ شخصیت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ پورا واقعہ آپ کی خدمت میں مجھے نہیں عرض کرنا ہے کہ ان کے والد جب آئے تھے رسول سے کہا تھا تو پیغمبر نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا تھا، جناب ریاحی جب آتے ہیں تو آپ نے دعا کی تھی، اور حر آپ کی دعا کا صدقہ ہے جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ملتا حر امام حسین علیہ السلام کو جب کوفے کی طرف جا رہے تھے گھیر کر آپ کو کربلا کی طرف لے کر آتے ہیں۔ راستے میں دیکھا تو ایک لشکر ہے یہ بہت پیاسا ہے جس کے جانوروں کی زبانیں بھی باہر نکل چکی ہیں۔ امام حسین نے جناب علی اکبر، جناب عباس و قاسم سے کہا جاؤ بیٹا دیکھو اس لشکر کے لوگوں کو سیراب کرو کہیں پیاس سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ کہتے حسین کی، امام حسین کی ہمدردی دیکھیں، انسان تو انسان، مولا نے کہا جانوروں کو بھی دل بھر کے پانی پلایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے وہ وقت بھی آتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وہ دن ہے کہ مولا کسی مہمان کا انتظار کر رہے ہیں، مہمان کا انتظار کر رہے ہیں، صبح نمودار ہو چکی ہے۔ کہتے حر لشکر یزید میں ہیں، کہتے ہیں شب عاشور ہے، حر ہیں کہ اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صدا آتی ہے الاتش الاتش الاتش، کہتے ہوا اپنے دوش پر اس صدا کو حر کے کانوں پر لے کے، کہتے یہ حر کے نجات کا برگا تھا، یہ حر کے نجات کا ورق تھا، یہ حر کے نجات کے لیے ہوا تھی جو حر کی طرف آئی تھی۔ حر نے جس وقت سنا کہتے منقلب ہو گئے حر، اور کہتے ہیں حسین کے بچے پیاسے ہیں اور میں اس وقت یہاں پر سیراب، میری وجہ سے ہی حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اگر حسین نے اپنا سارا پانی میرے لشکر کو نہ پلایا ہوتا تو آج ان کے بچے اس طرح سے مضطرب و اضطراب میں نہ ہوتے، اس طرح سے الاتش کی آوازیں بلند نہ کرتے۔ کہتے حر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے بھائی کو بلاتے ہیں، اور وہ بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا سا سنو دیکھو کہ خیمے حسینی سے کون سی آوازیں آ رہی۔ کہتے اب جو کان لگا کر سنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے، الاتش الاتش الاتش، پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، بابا تھوڑا پانی کا انتظام کر دو۔ کہتے حر کہتے ہیں بیٹا میں تو حسین کی طرف جا رہا ہوں، مجھے جنت و جہنم کے دروازوں میں فرق معلوم ہو گیا ہے، مجھے مقصد حسینی سمجھ میں آ گیا ہے، ادھر یزید حق پر نہیں ہے، یزید باطل پر ہے، یہ جہنم کے دروازے ادھر کھلے ہوئے ہیں، حسین حق پہ ہے، رسول کا نواسہ حق پہ ہے۔ کہتے ہیں حر ایک مرتبہ آمادہ ہوتے ہیں، اپنے بھائی سے کہتے ہیں بھائی بھی آمادہ ہو گئے، کہتے بیٹے سے تیار کیا۔ کہتے حر کو ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے جاؤ میں نے تجھ کو آزاد کیا، تو جہاں جانا چاہے چل۔ کہتے غلام نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا
آقا جب رسول کے نواسے کی امداد کے لیے اور جنت کی طرف جب روانہ ہو رہے ہو، جب حق کے دروازے کی طرف جا رہے ہو، باطل کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تب ہمیں آزاد کرے مولا، میں نہ جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ کہتے امام حسین علیہ السلام کی طرف ہی کاروان روانہ ہے، لیکن حر نے کہا میرے لال مجھے اس طرح سے لے کر چل حسین کے پاس جیسے ایک غلام جاتا ہو، جیسے ایک بندہ جاتا ہو۔ مجھے شرم آتی ہے کہ حسین سے آنکھیں ملاؤ، میری آنکھوں پر پٹی باندھو۔ اللہ اکبر۔ کہتے یہ چھوٹا سا لشکر روانہ ہے۔ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے دیکھو میرے لال مجھے پل پل کی خبر دیتے رہنا۔ کہتے ابھی کاروان حسینی کی طرف یہ کاروان چھوٹا سا روانہ تھا کہ ایک مرتبہ فرزند رسول نے اکبر کو بلایا، عباس کو بلایا، اور محمد کو بلایا، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے بھیا، دیکھو مہمان آ رہا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آئے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، ہم بھی آقا کی خدمت میں حر بن کر چلتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، آقا کی خدمت میں چلتے ہیں اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ سلام کرے اپنے آقا امام حسین پر، وہ کریم حسین کے جس نے حر جیسے کو بھی معاف کر دیا۔ ہم بھی مولا کے پاس چلے آقا، ہم بھی گناہوں سے ملوث ہے آقا، ہم نے بھی آپ کی نافرمانی کی ہے آقا، ہمیں بھی اپنے مقصد میں شامل کر لے مولا، ہمیں بھی قوت و طاقت دیں کہ آپ کے مشن کو ہم لوگ بھی آگے بڑھا سکیں، ہمارے بچوں میں طاقتیں دیں، ہماری فیملیوں میں کہ آپ کے پیغام کی نشر و اشاعت کریں۔ کہتے حر کا لشکر روانہ، کہتے ابھی کچھ دور یہ حر کا چھوٹا سا قافلہ آگے بڑھا تھا، تکبیر فرزند نے بلند کی، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بابا آقا حسین اپنے بچوں کے ساتھ خیمے کے دروازے پہ آ چکے۔ پھر تکبیر بلند ہوئی، کیا بات ہے؟ کہا مولا عباس اور اکبر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ کہتے اور آگے بڑھے، تکبیر آگے بڑھی، کہتے ایک مرتبہ تکبیر پر تکبیر فرزند کہتا جاتا ہے، ایک مرتبہ حر نے گھبرا کر کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا حسین خود آ چکے ہیں۔ کہتے یہ سننا تھا، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، قدم حسین پر اپنی پیشانی کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے آقا حسین مجھے معاف کر دے، اے حسین میں شرمندہ ہوں مولا۔ کہتے اٹھانا چاہتے اور کہتے میں اپنے سر کو نہ اٹھاؤں گا آقا جب تک کہ آپ مجھے خود معاف نہ کر دیں۔ کہتے حسین نے حر کو اٹھا کر سینے سے لگایا، ہاتھوں کو کھولا، آنکھ کی پٹی کو کھولا، اے حر تو میرا مہمان ہے، اے حر تو میرا مہمان ہے، اس غربت میں تو نے میری نصرت کی ہے، اللہ تیری نصرت کرے۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں حر کیوں شرمندہ ہے؟ حر تو وہ ہے کہ جس کی ماں نے تیرا نام ایسا رکھا ہے کہ انتا حر و سعید فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ کہتے حسین نے حر کو سینے سے لگایا۔ دیکھیں امام حسین کے کردار کو دیکھیں، یہاں پر مولا کے رویے کو دیکھیں۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی کسی طرح کی بھی ذرہ برابر آپس میں رنجشیں ہو تو ایک دوسرے سے دل صاف نہیں ہوتا۔ عزیزو صحیح بتانا، حسین کو تو اتنا حق بنتا تھا کہ حر سے شکوہ کر سکتے تھے، نہ ہے حر بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو مجھے گھیر کر یہاں لے کر آ۔ لیکن حسین کی بلندی دیکھیں، حسین کی وسعت قلبی دیکھیں، حسین نے ایک لفظ بھی نہ کہا بلکہ حر کو بھائی کہا اور بھائی کہہ کے اپنے سینے سے لگایا۔ کہتے حر ابھی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں فضا آئی،
آ کر کہتی ہے اور تجھے بڑی شہزادی نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے اور ایسے وقت پر مہمان ہوا ہے جب ہمارے پاس تجھے پانی پلانے کو بھی نہیں. کہتے ہور تڑپ گئے. کہتے ہیں غلاموں پر شہزادیوں کے سلام. ایسا وقت آ گیا مولا میں برداشت نہیں کر سکتا, مولا مجھے اجازت دے. کہتے ہور کہتے ہیں اپنے فرزند سے میرے لال پہلے تو جا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چمک و دمک تجھے اپنے پاس کھینچ لے جائے. کہتے ہور کا فرزند کہتے ہیں جاتا ہے لڑنے کے لیے اور ایک مرتبہ آواز آتی ہے بابا میری مدد کرو, بابا میری مدد کرو. قبل اس کے کہ ہور وہاں پہنچتے دیکھا آقا حسین سرانے پہنچ چکے ہیں. کہتے مولا آپ نے کیوں غلام زادے کے لیے زحمت کی؟ مولا فرماتے اور جواب ہے اور برداشت کیسے تو کرتا, کیسے اٹھائے گا؟ ارے جوان کا لاشا اٹھانا بہت سخت ہے. ہاتھوں کو جوڑے گے آقا حسین جب شبیہ رسول گھوڑے سے زمین پر آئے گا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا, مولا کون ہوگا جو اس وقت آپ کی مدد کرے گا؟ ارے بوڑھا باپ ہوگا, جوان کا لاشا ہوگا, حسین تک و تنہا ہوگے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا پروردگار پالنے والے ہمارے اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. پروردگار چار معصومین کے صدقے میں آقا حسین کے صدقے میں جو مریض اور بیمار ہونے صحت عنایت کر دے. پروردگارہ پالنے والے اہل بیت اطہار کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, مولا حسین کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس مشن امام حسین, اس مقصد حسین کو آگے بڑھانے کے ہم سب میں قوت, طاقت اور ہم سب میں سمجھ اور بوجھ پیدا کر دے. پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں معبود یہ مریضی, یہ بیماری جو اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو برطرف کر دے. اے خدایا, اے پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے. پروردگار پالنے والے جن کے دلوں میں بے حج زیارات کی تمنائیں ہیں, معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنائیں ہیں, ان سب پہ یہاں آنا نصیب کر دے. پروردگار پالنے والے تجھے دے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا. معبود یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جو شرعی حاجتیں اسے عنایت کر دے. اے خدایا روزی روزگار کے دروازے بند ہو چکے ہیں, خدایا روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار پالنے والے ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ہمارے عشق و رومال سیدہ میں جگہ عنایت کر دے. ہم سب کے تمام سیئات, تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. خدایا جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات دے دے, جن کے والدین دنیا سے جا چکے پروردگار انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے. پروردگار پالنے والے اہل بیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, چاردہ معصومین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. معبود موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے. اے خدا, اے پروردگار یہ جمہوریہ اسلامی ایران کی جہاں سے صدا علی ولی اللہ بلند ہوتی ہے, جو ہر طرف سے مشکلات گرفتاریوں میں ہے, پروردگار اہل بیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, چاردہ معصومین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. پروردگار پالنے والے اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملا دے. پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا, خصوصاً آیت اللہ سیستانی, رہبر معظم اور دیگر مراجع کرام. پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. پروردگار ظلم اور استکبار جو اس وقت دنیا میں ہے پروردگار اسے نیست اور نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو بلند کر دے, کفر کے پرچم کو سرنگو کر دے. آخر میں التجا ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین, ہمارے مرحومین اور جملہ قبر المومنین مومنات ایسے حضرات جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں, ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ پڑھتے ہیں. تمام معصومین علیہ السلام کی اپنی طرف سے, والدین آباء و اجداد مرحومین کی طرف سے, جملہ قبر المومنین مومنات کی طرف سے, جن کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان سب کی طرف سے قربتاً اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیک یا مولانا یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ, السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ.
السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر علم النبیین، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیک یا علی ابن محمد الہادی، السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے، السلام علیک یا حجت ابن الحسن القائم المہدی، عجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ، السلام علیک مولایا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتن هذه الزمان، السلام علیک مولایا قاطع البرہان، السلام علیک مولایا مظہر الایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔